آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم۔ سورہ ابراہیم کی 13ویں آیت ہے یہ۔ اس سے پہلے یہ بیان آیا تھا
کہ مشرکین اور کفار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، جب ہم پر وہی نازل نہیں ہوئی آپ پر کیسی ہوئی؟ دوسری بات وہ یہ کہتے تھے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزات دکھائیے، فرمائشی معجزات۔ یہی مکہ شریف کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ تیسری بات وہ آخر میں ڈراتے اور دھمکاتے تھے، ہم تم کو ملک سے نکالیں گے اور قید کریں گے، سزا دیں گے، سنسار کریں گے، یہ دھمکیاں دیتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم تم سے خائف نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آخر میں یہی مشورہ ہوا کہ یا تو ان کو قید کر لیا جائے، یا تو جلا وطن کیا جائے، یا شہید کیا جائے، چونکہ اس مجلس میں ابلیس بھی آیا تھا انسانی شکل میں۔ تو ابلیس نے کہا کہ نہیں، جلا وطن نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہیں، گرویدہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ ٹھیک نہیں، چلو قید کریں گے کسی مکان میں۔ ابلیس نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ان کے ماننے والے ہیں، ان کو اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت ہے، تو پھر لڑ جھگڑ کے وہ ان کو چھڑا لیں گے۔ آخر میں یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ان کو شہید کریں گے۔ اس پر سبوں نے اتفاق کیا کہ آج رات کو ان فلاں قبیلے کے جوان اور بہادر لوگ جمع ہو جائیں تاکہ اچھی خاصی تعداد ہو جائے، تو رات کو ہی ان کے مکان کو گھیراؤ کیا جائے گا۔ یہ جب رات کو اٹھتے ہیں وضو بنانے کے لیے، مکان سے باہر تشریف لاتے ہیں، اس وقت ایک دم ان کے اوپر جو ہے حملہ ہوگا اچانک۔ اس کے بعد جب کام تمام ہو جائے گا، یہ شہید ہو جائیں گے، تو بنو ہاشم ہم سب سے لڑ نہیں سکیں گے، وہ ہتھیار ڈالیں گے ہمارے سامنے، اس لیے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ اتنے قبائل سے لڑنا ان کے بس میں نہیں۔ ضرور وہ دیت پر آمادہ ہوں گے، دیت کا مطلب خون بہا، جتنے اونٹ مانگیں گے ہم دیں گے۔ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا تھا تو جو مقتول کے جو ورثہ ہوتے تھے وہ ان سے فدیہ لیتے تھے، اس کا خون بہا 100 اونٹ۔ کافروں نے کہا 100 اونٹ تو کوئی خاص بات نہیں، 200 دیں گے۔ یہ ہوا طے۔ اور جب یہ طے ہوا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور صورتحال سب بتا دی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا آج آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ دوپہر میں گرمی بہت تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان دو وقتوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لاتے تھے، لیکن اس دن آپ دوپہر کو آئے تو حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے۔ اس لیے گھبرا گئے کہ یہ وقت کا آنے کا تو ہے نہیں، شدت کی گرمی ہے اور باہر نکلنا دشوار ہے، حضرت کیسے تشریف لائے؟ بڑا حیران ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ تنہائی میں بات کرنی ہے۔ کہ حضرت کیا؟ کہا اس طرح سے کفار نے آج قرآن بنایا ہے اور مجھے اللہ کی جانب سے حکم ملا ہے، آج رات کو مجھے ہجرت کرنی ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ اور یہ راز اور کسی کو معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو، جبریل کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا کن کو؟ ابوبکر صدیق کو۔ تو پھر وہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ اس طرح سے آخری دھمکی تھی۔ دھمکی کیا تھی؟ بلکہ یہ پورا پلان تھا۔ آج جو یہ آیتیں ہیں، ان آیتوں میں یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سمجھایا اور بالکل نرم نہیں ہوئے بلکہ اس کے خلاف اور زیادہ گرم ہو گئے، تو پھر ان منکرین نے اپنے رسولوں سے یہ کہا، کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور کہا کافروں نے لرسلہم اپنے رسولوں سے لنخرجنکم من ارضنا، بھائی دو باتوں میں سے ایک بات ہے، دو باتوں میں سے آپ جو کہتے ہیں ہمیں بھروسہ ہے اللہ پر، توکل ہے، توکل کو رہنے دو، زیادہ بزرگی مت جتاؤ، بس دو میں سے ایک بات ہے، یا تو ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے، لنخرجنکم ضرور ضرور آپ اور آپ کے ماننے والوں کو اس زمین سے نکالیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ضرور ضرور تم کو واپس آنا پڑے گا ہمارے مذہب میں، ہمارے واپس آنا پڑے گا۔ تو واپس تو وہ آئے گا جو پہلے اس میں ہو، جو پہلے ہو ہی نہیں اس میں، اس کو واپس آنے کا کیا تصور ہے، کیا مطلب ہے؟ اصل میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو تب تک خاموش رہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے 40 سال تک، آپ نے شرک کی کوئی تردید نہیں کی، کفر کی تردید بالکل نہیں، ہاں نیک کاموں میں آپ آگے بڑھتے تھے، اور جتنے بھی مشورے ہوتے تھے نیک کاموں کے بارے میں اس میں حضرت تشریف لے جاتے تھے، جیسے ایک ہے حلف الفضول اس کو کہتے ہیں، تو اس میں وہ لوگ جمع ہو گئے، تو اس میں فضل نام کی 2-3 تھے، اس لیے حلف الفضول اس کو کہا، اس میں نبوت سے پہلے کی باتوں نے کہا کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، اور جو لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور جو مسافروں کو اور اجنبیوں کو لوٹ خسوٹ کرتے ہیں اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل بسم اللہ میں ساتھ ہوں میں۔ تو چونکہ کوئی بھی نبی وحی نازل ہونے سے پہلے قوم کے عقیدے کی تردید نہیں کرتا تھا، اس لیے قوم سمجھتی تھی یہ ہماری میں ہے، یہ ہمارے ملت میں ہے، اور بعثت کے بعد جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سنانا شروع کرتے تھے تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ آج یہ ہمارے دین سے پھر گئے، آج تو ہمارے ساتھ تھے، آج دین سے پھر گئے، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی ان کی ملت میں شامل نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اللہ کی بچپن سے، کس سے؟ اس پر تو ہزاروں دلائل ہیں بچپن سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ وہاں شراب پیتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، اکثر ان میں سے بت پرستی بھی کرتے تھے، تو چلو ہم کہیں گے بھائی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے، ساری ملتوں میں کسی کا کوئی مذہب بھی نہ ہو تب بھی وہ کہے گا جھوٹ ٹھیک نہیں، جھوٹ دھوکہ دینا ٹھیک نہیں، ظلم کرنا ٹھیک نہیں، لیکن جو مذہب ان کا ہو اس کو تو سارے لوگ ٹھیک ہی سمجھتے ہیں نا، تو ان کا مذہب جو ان کی تھا بت پرست، اس لیے تو ان کی نظروں میں تو وہ بہت بہترین چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، بالکل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سجدے کا تو سوال ہی نہیں، اور آپ کی شان تو بہت اونچی ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ثابت نہیں، نہ شراب ثابت ہے، نہ گناہ ثابت ہے، نہ بت پرستی، بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ بچپن سے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دوست کا اثر دوست پر پڑتا ہی ہے، یہ حدیث میں ہے المرء علی دین خلیل ہی، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ کوئی چیز ثابت نہیں، بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت آپ تشریف لائیں، تناول فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ آپ نے کیا پکایا ہے؟ اس نے کہا بکری ذبح کی ہے، بکری ذبح کی ہے۔ فرمایا کہ جب آپ نے بکری کو ذبح کیا اس پر کس کا نام لیا ذبح کے وقت؟ اس نے کہا جو سب لوگ نام لیتے ہیں وہی میں نے نام لیا، بسم اللہ والعزیٰ، عزا اور لات کے نام پر میں اس بکری کو کیا کرتا ہوں؟ ذبح کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس کا کھانا میرے لیے حرام ہے، اس کا کھانا میرے لیے، کیوں؟ کہا کہ آپ نے بت کے نام پر اس کو ذبح کیا ہے، میں یہ دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ اندازہ لگائی نبوت سے پہلے، نبوت سے پھر وہ ہزاروں سینکڑوں واقعات جو پیش آئے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو جب جس معاشرے میں بڑے ننگے ہوں تو چھوٹا اگر ننگا ہو تو یہ کون سا ہے نا عیب سمجھا جائے گا، چھوٹے چھوٹے تو ہوتے ہیں ویسے، نابالغ اتنے سے، کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، بچے خوشی میں پتھر اٹھا رہے تھے، تو تہبند نکال کے یہاں رکھا تھا کندھے کے اوپر تاکہ کندھا چھل نہ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹے تھے،
تو ان کے چچا جان نے کہا کہ بیٹے آپ بھی کندھے کے اوپر اپنا تہبند کھول کے اس کو رکھ دو تاکہ کندھا چھل نہ جائے۔ حضرت نے ایسا نہیں کیا، لیکن میں بار بار اصرار کیا، جو ہی آپ نے کھولنا شروع کر دیا، آپ کھولیں گے کریں گے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیا بے ہوش ہو گئے؟ ایک روایت میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی شکل آئی، کس کی؟ تو انہوں نے کہا ایسے کیا کہ آپ بیٹے آپ ایسا نہ کریں۔ کیا جی بہرحال یہ ہے، اور فطری تربیت میں تھے نا۔ اب بچے کھیلتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، کہیں ثابت نہیں آپ نے بچوں کے ساتھ کھیلا اور لڑا ہو، اس کی وجہ وہی فطری تربیت کہ آپ بنو سعد میں تھی۔ کس میں؟ جی بنو سعد، یہ طائف سے بھی دور ہے، کتابوں میں لکھا ہے طائف نہیں، طائف سے بھی دور، 170 کلومیٹر، کتنے؟ مکہ شریف سے۔ جی تو اس کو آج کہتے ہیں شوہتا، کیا اس علاقے کا نام شوہتا نام ہے جی، تو شوہتا بنو سعد، کیونکہ وہ تو کھنڈرات تو آج بھی موجود ہے نا وہاں، اور قبیلہ بھی موجود، لیکن تھوڑا ہٹ گیا آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر جہاں تھا، تو وہاں وہ واقعہ پیش آیا وہ شق صدر کا۔ تو اس کا واقعہ لمبا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کی، کتنی؟ اپنے وہ دودھ شریک بھائی اور بہن ان کے ساتھ بکریوں کے ساتھ تھے، وہ واقعہ پیش آیا۔ تو شارحین نے لکھا ہے آپ کے دل مبارک کو نکالا اور اس کو آپ دھو لیا، پھر واپس رکھ دیا۔ تو نکالا کیا؟ تو جب کوئی چیز دھوئی جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو نکالا جاتا ہے نا۔ تو کہا جو کھیلنے کا جذبہ جو بچوں کے اندر ہوتا ہے، بہت کھیلیں، اس کو یوں ماریں اس کو یوں کریں، تو وہ نکال دیا گیا، اس لیے آپ کھیلتے نہیں تھے۔ بچے کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ آپ نے فرمایا مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ کیا پہلے دلچسپی تو ہونی چاہیے نا، تبھی تو کھیلے گا۔ 10 سال کی عمر میں پھر واقعہ پیش آیا، چونکہ آپ قریب البلوغ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ 4 سال 5 سال کے تو ایک ہی بستر میں سو سکتے ہیں، کمل اوپر سے ڈال دی، سو گئے بھائی بہن۔ لیکن جب دیکھا کہ بھائی اور بہنیں ان میں کوئی ایک 10 سال کا ہو گیا یا دونوں آس پاس ہیں، آپ نے فرمایا فرقوا بین مضاجعہم، اب ان کے بستروں کو الگ رکھ دو، بہن الگ سوئے گی اور بھائی الگ سوئے گا۔ تو 10 سال کی عمر میں پھر یہ واقعہ پیش آیا، تو اس وقت کیا نکالا؟ جو فطری طور پر انسان کے ذہن میں آتے ہیں ادھر ادھر کے خیالات، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میرا نبی ان سے بھی پاک رہے۔ کیا تو معصوم بنانا تھا نا اس کو، معصوم تو تبھی ہوگا، معصوم نبی۔ اس طرح سے یہ واقعات پیش آئے، پھر اللہ نے عقل اور فہم اور فراست، اللہ اکبر، ایسی عطا فرمائی۔ اس لیے لیکن آپ خاموش تھے۔ کیا آپ نے تردید نہیں کی کہ یہ لات ہے، یہ عزا ہے اور یہ منات ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ خاموش رہے۔ تو وہ لوگ سمجھتے تھے جیسے اور لوگ ہیں ویسے یہ بھی ہیں، یعنی ہمارے مذہب کی ہے۔ اب جب آپ نے تردید شروع کر دی کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں، یہ تو بے جان پتھر ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو آپ کو ہم سنسار کریں گے، ایسے نکالیں گے، یا اپنی ملت میں واپس آ جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، وہ تو پہلے اسی ملت میں ہوتے ہیں، چونکہ وہ پہلے ایسا کام کرتے تھے، جیسے بت پرستی، جیسے دوسری چیزیں وغیرہ۔ اب جب انہوں نے توبہ کر لی، سچے دین میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ جو تمہاری پارٹی ہے ان کو واپس لاؤ، ان کو بس 2 باتوں میں سے ایک ہی بات ہے اور کوئی بات نہیں، یہاں سے یہاں تو یہاں نکل جاؤ یہاں سے، یا واپس آؤ ہماری ملت میں۔ چونکہ طاقت کا غرور بھی ہوتا ہے، دولت کا نشہ بھی ہوتا ہے، اور جب اکثریت ہوتی ہے تو اس کا غمڑ بھی ہوتا ہے، یہ انسان کو بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت یہ نہیں سمجھ میں آتا انسان کو کہ ان کی تعلیمات کو دیکھیں اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کو تو دیکھیں، نکالیں گے ان کو اپنے شہر سے کیوں، کیا بات ہے؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے لرسلہم، اپنے رسولوں سے ہر وقت میں، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تم کو ضرور ضرور نکالیں گے اپنے ملک سے، یا تو یہ ہوگا آؤ ورنہ لتعودن فی ملتنا، ضرور بھی ضرور آپ واپس آؤ گے ہمارے اپنے پرانے مذہب ملت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت میں نے وحی بھیجی نبیوں کو، کیا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اب اللہ نے وحی بھیجی ان کی طرف، کیا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ،
ہم ظالمین کو ضرور ضرور ہلاک کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ان کو ہلاک کر دیں گے. پھر بچے گا کون وہاں؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد ہم ضرور بھی ضرور تم کو بسائیں گے اسی ملک میں. اب کس کو بسائیں گے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ، یہ وعدہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے مقامی میرے حضور پیشی سے. میرے حضور یعنی اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ مجھے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کو اتنا یقین ہو کہ یہ وعدہ اس کے لیے ہے. وخاف وعید، اور جو ڈرتا ہے میری دھمکیوں سے، جو ڈرتا ہے یعنی جو مومن کامل ہیں، جو مومن کامل ہیں ان کے لیے وعدہ میرا ہے. واستفتحوا، اس کے بعد فیصلہ چاہا. کس نے فیصلہ چاہا؟ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ فیصلہ کر، یا اللہ فیصلہ، اب وقت ہو گیا. اور جو ہے وہ تو کفار نے بھی مانگنا شروع کر دیا اپنے اعتبار سے کہ اے آسمان والے، اے اللہ کو بھی تو اتنا مانتے تھے کہ ہاں یہ شرک بھی کرتے تھے، اب فیصلہ کر ہمارے ان کے درمیان میں. یہ انہوں نے کہا. فیصلہ کرنے کے مطلب تو یہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے کہا اب فیصلہ کر لیجیے باطل پر کون ہے اور حق کدھر ہے، حق و باطل، اور آپ کس سے خوش ہیں اور کس سے ناراض ہیں. اس سرزمین میں حقدار کون ہے، رہنے کا حق کس کو ہے اور زمین سے مٹانے کا حق کس کو ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم نکالیں گے تم کو. اسی طرح منکرین نے بھی چاہا فیصلہ ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو سمجھتے یہ حق پر ہے نہیں، اسے جب فیصلہ ہوگا وہ ہمارے حق میں ہوگا. غرض دونوں نے فیصلہ چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فیصلہ کر دیا. فیصلہ ہوا کیا؟ تو فرمایا کہ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ناکام اور نامراد ہوا ہر وہ شخص جو مغرور تھا. کیا تھا؟ اور عنید منے حق کا دشمن. اب یہ فیصلہ کہاں کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں کہ کس نبی نے کس وقت فیصلہ چاہا اللہ سے. ہاں تو یہ تقریباً سارے نبیوں نے، یعنی جن کی امتیں اچھی خاصی تھی، تو انہوں نے آخر میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ سے مانگا. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اللہ سے فیصلہ مانگا، اور اس کی قوم نے بھی کہا، کہنے لگے کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ خود آپ لاؤ نا وہ جو تم ہم سے وعدے کرتے ہو اور دھمکیاں دے رہے ہو، اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، اگر سچے ہو تو لاؤ عذاب، اگر سچے ہو تو. ورنہ یہ کہتے ہیں بھائی معافی دے دو، ہم عذاب نہ لانا، لاؤ جلدی، تمہارا عذاب کہاں گیا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی. اسے شعیب علیہ السلام کو جب بہت تنگ کیا، آخر میں آپ نے دعا مانگی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے پروردگار ہمارے اور اس قوم کے درمیان میں حق کا فیصلہ کر، حق کا آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تو اس طرح سے انبیاء علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ عجیب دعا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ایک شخص نے کہا، یہ مکہ شریف کے رہنے والے کتنے بیوقوف تھے، کہنے لگے یا اللہ اگر یہ دین حق ہے تمہاری جانب سے، کیا ہے تو مانگنا چاہیے نا، ہم کو توفیق دے دے، ہم قبول کریں اگر یہ دین حق ہے. کہنے لگے فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر پتھر برسا ہے، ہمارے اوپر ابھی جناب عذاب علیم، یا عذاب علیم کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دعا مانگی کیا، اور ان کی قوم نیست نابود ہو گئی. میں نے نہیں مانگی، کیا میں نے کہا میں نہیں مانگوں گا، حالانکہ مجھ کو بھی اختیار دیا گیا تھا. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا یہ مانگ رہے ہیں عذاب، لیکن آپ کی موجودگی میں ہم عذاب نہیں کر سکتے. کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کریں گے آپ کی موجودگی ان پر عذاب آ جائے گا، ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم ایسا، آپ تو موجود ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ کا وجود رکاوٹ ہے، کیا ہے، ورنہ تو ہم ان کو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس لیے فرمایا. اور دوسرا فرمایا کہ جب یہ طواف کرتے ہیں اس میں کبھی استغفر اللہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
تو یہ بھی ایک چیز ہے، یہ استغفار کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ معاف کر دے، کیا ان سے بھی مانگتے ہیں ان سے، یہ بھی ایک سبب ہے، میں ان کو عذاب نہیں کروں گا، میں ان کو عذاب۔ پھر بدر میں ہوا، وہ تو جنگ ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے دعا مانگی، ہر نبی نے اپنے قوم کے خلاف، میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا، میں نے اپنی دعا کو کب کے لیے؟ میدانی محشر کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس لیے آپ نے فرمایا میں میدانی محشر میں مجھے دعا کا اختیار دیا گیا، یا تو یہاں مانگو یا تو محشر میں محشر میں مانگو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ اے پاک پروردگار، آپ نے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو مال و دولت سے نوازا ہے اس دنیا کی زندگی میں، کیا اس لیے کہ وہ تمہارے راستے سے لوگوں کو کیا کرے؟ ہٹا لیں؟ وہ کلمہ ہی نہیں پڑھنے دیتے کسی کو، صدقوب کرتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کی مال کے اوپر مہر لگا دے، کیا یعنی ان کے مال کو مٹا دے۔ واشدد علی قلوبہم، جتنے دل ان کے سخت ہے اور سخت کر دے، اور سخت۔ فلا یؤمنوا، وہ ایمان نہیں لانے چاہیے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک وہ عذاب علیم کو نہ دیکھیں، عذاب علیم کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، یہی ہے فیصلہ کن، کیا؟ اور نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، کیا؟ قال رب ان قومی کذبون، یا اللہ میری قوم نے مجھے میری تکذیب کی، کیا 950 سال ہو گئے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، یا اللہ میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر، کیا کر؟ مجھے بھی نجات دے دیجئے، اور جو میرے ساتھ کچھ افراد ہیں ایمان والے ان کو بھی نجات دے دیجئے، ان کو بھی۔ دعا قبول ہوگی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی بنا لو۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو نجات دے دی، اور جو ان کے ساتھ ایک کشتی میں کشتی بھری ہوئی تھی، ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد باقی سب کو ہم نے ڈبو دیا، ختم کر لیا۔ تو یہ ہے وہ دعا مانگنا۔ لوط علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، فرمایا کہ رب نجنی واہلی مما یعملون، یا اللہ مجھے نجات دے دیجیے، اور جو یہ کام کرتے ہیں یہ قوم، اس سے بھی مجھے نجات دے دیجیے، مجھے بچا، میرے اہل کو بچا۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، اللہ تعالیٰ فرما ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو بچایا، ہاں الا وجوزا فی الغابرین، البتہ ان کی بیوی جو تھی وہ کافروں کا ساتھ دیتی تھی، وہ بچی نہیں۔ تو لوط علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ بستی چھوڑ دیں، ہم ان پر عذاب کرنے والے ہیں۔ تو پہلے جبریل آئے اور انہوں نے سے زمین کو اٹھا لیا، پورے شہر کو اٹھایا، ایسے اٹھایا بہت اوپر تک، پھر ایسے کر دیا، پھر ایسے کر دیا۔ تو جو اس کی اپنی سطح تھی، اس سطح سے وہ شہر نیچے چلا گیا، ادھر ادھر کا پانی آگے وہ بن گئے سمندر کا ایک حصہ، اور اوپر سے پتھر اللہ نے برسا دیے۔ ایسا عذاب اللہ نے اور کسی قوم کو نہیں کیا اس طرح کا، کہ پہلے الٹ دیا ان کو، پھر پتھر برسا دیے، اور پھر اس کے بعد آج تک وہ بستی آباد نہیں ہوئی، اس کو انگریز ڈیڈ سی کہتے ہیں، کیا عرب والے بحر میت، اتنا اس میں پانی ہے واللہ کی زہریلا قسم کا، اس میں کوئی پانی کا جانور زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ عذاب اس میں نازل ہوا نا، عذاب ان کو نازل ہوا۔ ایسے ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، یہ مدینہ طیبہ سے 700 کلومیٹر ہے، کتنے 700 کلومیٹر دور تبوک ہے۔ آپ تبوک تشریف لے گئے تو راستے میں قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں آ گئی، وہ آتی ہیں راستے میں۔ تو آپ جب وہاں پہنچے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں سے جلدی نکلو، یہاں سے یعنی جس رفتار سے تم چل رہے ہو اس رفتار سے مت چلو، بلکہ ذرا رفتار بڑھاؤ، اس میں اضافہ کر لو، جلدی نکلو جلدی نکلو۔ تو عرض کیا گیا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ آج سے اتنا وقت پہلے اس بستی پر عذاب آیا ہے، اور عذاب کے اثرات آج بھی ہیں، عذاب کے اثرات اتنے سال گزرنے کے باوجود عذاب کے اثرات موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہاں کی کنویں سے پانی نکالا اور آٹا گوندا، آٹا، تو دونوں روایتیں بخاری میں ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے کہ خود استعمال مت کرو آٹا، بلکہ جانوروں کو کھلاؤ۔ کن کو؟ یعنی جو آٹا تم نے گوندا ہے خود مت استعمال کرو، اور جانوروں کو کھلاؤ جیسے وہ جانوروں کو کھلاتے تھے۔ دوسری روایت بھی بخاری میں بھی کہ نہیں، جانوروں کو بھی مت کھلاؤ، کیا
بلکہ اس آٹے کو پھینک دو۔ اب اندازہ لگائیے، جو شخصیت کھانے کے برتن کو صاف کرتے ہو، اور صاف کرتے تھے نا برتن، اتنا صاف جیسے گویا یہ دھلا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مہمان بھی طعام کرتے تھے اور حضرت بھی، جب برتن واپس آتے تھے کمرے میں تو میں پہچانتی تھی ان برتنوں میں کس برتن میں تناول فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا الگ سے برتن نہیں تھا۔ حالانکہ جی تو یہ چاہتا ہونا چاہیے، کیا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن تو الگ ہونا چاہیے نا، لیکن آپ نے ایسی سادی زندگی گزاری، کوئی امتیازی وہ شان اپنے لیے پسند، کیف متفق، جو سامنے برتن آیا کھا لیا، اللہ خیر اللہ۔ اس لیے میں دیکھ پہچانتی تھی اس برتن میں آپ نے تناول فرمایا ہے۔ تو شاگرد نے پوچھا آپ کو کیسے اندازہ ہوتا تھا کہ اس برتن میں حضرت نے تناول فرمایا؟ فرمایا کہ ان تمام برتنوں میں جو سب سے زیادہ صاف برتن نظر آتا تھا تو اس میں حضرت تناول فرماتے۔ کیوں؟ آپ کی عادت شریف تھی، آپ اس کو کیا کرتے تھے، اپنے انگوش مبارک سے اس کو صاف کرتے تھے اور چاٹتے تھے، خوب چاٹتے تھے۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ رزق میں انوارات ہوتے ہیں، کیا؟ اس لیے آپ نے رزق کا اتنا احترام کیا اور امت کو حکم دیا اکرم الخبزہ، کیا؟ اکرم الخبزہ، الحمدللہ۔ اکرم الخبزہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظی ترجمہ روٹی کا احترام کرو، کیا؟ لیکن یہاں صرف روٹی مراد، ظاہر سی بات ہے روٹی کا احترام کرو، چاول کا نہیں کریں گے، کیا؟ کیونکہ وہ لوگ روٹی زیادہ استعمال کرتے تھے نا، زیادہ کہ صرف روٹی ہی استعمال کرتے تھے کھانے کے لیے، چاول وہاں ہوتے نہیں، چاول وہاں ہوتے نہیں تھے۔ تو اب بھی اہل عرب، اب تو ان کی عادت بھی ہو گئی تھوڑا چاول کھاتے، ورنہ اصل غذا ان کی کیا ہے؟ روٹی ہے۔ ضمناً کے بھی اتفاقاً چاول کھا لیے، جیسے ہمارے یہاں اصل چاول ہے، اصل روٹی بھی کھاتے ہیں، بھائی چائے کے ساتھ کھا لو، یا کوئی اگر وہ بیمار ہو کون کہتے ہیں کہ آج اس کو چاول نہیں دینا، یہ کیا کھائے؟ روٹی کھائے گا۔ اسی لیے کشمیری کہتے ہیں کہ اتنا کال پھاک ہے چیت کتنے یہ 3 دن سے بھاگے سے روٹیاں خوب کھاتا ہے۔ تو ہماری اصل غذا کیا ہے؟ چاول ہے۔ نہیں چاول کھائیں گے ہفتے 2 ہفتے انسان تو خشک ہو جائے گا، یہ مزاج ہمارا بن گیا، اور حالات بھی ایسے ہی یہاں اس ملک کے، یہاں چاول ہی کھانے چاہیے۔ بہرحال آپ نے اکرم الخبزہ، اس کا مطلب ہے کہ روٹی کا اکرام کرو، کیا؟ روٹی کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو۔ تو یہاں خراد ہے کہ کھانے کی چیزوں کا احترام کرو، چاہے چاول ہوں یا چاہے روٹی ہوں۔ تو اسی لیے آپ ہمیں دسترخوان بچھا لو۔ دسترخوان کیوں بچھانا ہے؟ کھاتے کھاتے کوئی لقمہ گر سکتا ہے، کوئی دانہ، آپ پھر ان کو اٹھاتے تھے اور ان کو تناول فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے، کیا تو وہ جو برکت والے دانے ہوتے ہیں، ابلیس کوشش کرتا ہے یہ گر جائیں، کیا یہ اس کے پیٹ میں نہ پہنچے۔ جیسے دوائیوں کے اثرات ہوتے ہیں نا، بھائی یہ ٹیبلٹ ہے، اس کا یہ اثر ہے، یہ اس کا ہے، ایسے جو کھانے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ حرام کھانا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے اثرات ہوں گے، اس کے توفیق کی چھن جائے گی، کچھ بھی نہیں، سارے نیک اعمال چھوٹ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کھانے کا اثر ہوگا۔ مشکوک غذا اگر ہے، کیا اس کے بھی اثرات پڑیں گے، اس کے بھی۔ جی یہ مشائخ نے لکھا ہے۔ کیا؟ ایک شخص بہت ذکر اذکار کرتا تھا، بس ہر وقت عبادت کرے، سارا ذوق و شوق ختم ہو گیا۔ تو پھر وہ ایک بزرگ کے پاس آیا، حضرت مفتی محمود صاحب کے پاس، حضرت یہ کیفیت ہے، نہ نماز پڑھنے کو جی چاہے، نہ تلاوت کو، یہ کیفیت۔ آپ نے فرمایا 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوئی ہے، یا تو آپ ناجنس کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کیا ناجنس کی صحبت، یعنی آپ کی صحبت غلط اختیار کی ہے، جو لوگ اس کے ساتھ وہ بس ایسے ہی آوارہ قسم ہوئی، یا آپ نے مشکوک غذا کھایا ہے۔ کیا؟ اس نے کہا بالکل صحیح ہے۔ پھر اس نے واقعہ بتایا میرے ساتھ کیا پیش آیا۔ بہرحال تو اس طرح سے آپ نے فرمایا اس کا اکرام احترام کر لو۔ تو کوئی نمایاں آپ کے لیے برتن نہیں رچے، بادشاہوں کے برتن ہوگی، کون پیے گا بادشاہ کے برتن میں؟ وزیر کے برتن میں نہیں پی سکتا۔ بعض گھر والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پیالی کو جو ہے وہ تاگا باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی اس میں دوسرا نہ پیے۔ تو بہرحال آپ کوئی نمایاں نہیں تھی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آٹا پھینک دو، آٹا اتنا آٹا پھینکا، مطلب پھینک دو آٹا۔ تو پہلے تو آپ نے فرمایا تھا جانوروں کو پلا، پھر محسوس ہوا کہ جانور بھی نہیں بچیں گے، کیا ان کو بھی نقصان پہنچے گا، اس سے ان کو بھی مت۔ تو آپ وہاں سے نکلے۔
تو کیا فرمایا کہ اثرات ہیں، کیا ہیں؟ اللہ اثرات ہیں عذاب کے، حالانکہ وہ تو عذاب پتہ نہیں ہو چکا، بس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بچائے. کسی ملک میں ایٹم بم مارا گیا تھا آج سے پتہ نہیں کتنی دہائیوں پہلے، ہے نا، تو سالہ سال تک وہاں کے اس کے اثرات رہے. یہ تو انسانوں کا بم ہے، تو جو اللہ کا بم ہوگا تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کو صدیوں تک رہے گا اس کا اثر. تو عذاب کے اثرات ہوتے ہیں. اور عارفین نے لکھا ہے کہ غار حرا میں آج بھی اثرات ہیں، انوارات ہیں. کس کے؟ کیونکہ پہلی وہی نازل ہوئی ہے. اور مکہ شریف کی گلیوں میں اور کوچوں میں، مدینہ اور گلیوں کوچوں میں آج بھی انوارات ہیں. کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جبریل کی آمد بہت رہی ہے. کس کی؟ اور فرشتوں کی. ایک صورت نازل ہوئی 70,000 ساتھ آئے اس کے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہی کیا کام تھا. تو جدھر آپ چلتے تھے تو انوارات آج بھی ہیں، انوارات آج بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ تو پوچھنے چیزیں ہیں نا. ہاں کوئی سبھی کشف ہو تو اس کو دکھائے گا. تو ایک بزرگ گزرے ہیں الحمدللہ، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو ہیں، ایک ابن العربی ایک ابن عربی. تو انہیں جب حج کیا، جب وہ مکہ سے مدینہ گئے تو اپنے کچھ شاگرد بھی ساتھ تھے. ایک تو راستہ ہے جو بنا ہوا ہے جسے قافلے چلتے ہیں، حضرت کبھی اس سے چلتے تھے، کبھی راستہ ہٹ کے الگ نکلتے تھے، جس میں دشواریں بھی تھی، جس میں مطلب پتھر تھے وغیرہ، زیادہ ایسے پلین نہیں تھا، بالکل صاف نہیں تھا. تو آپ ادھر سے چلتے. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت بہت مشکلات ہو جاتے ہیں، آپ راستہ بدلتے ہیں، راستہ یعنی ہلکا سا ادھر جا رہے ہیں تو کبھی ادھر گئے کبھی ادھر. تو یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں انہی راستے سے چل رہا ہوں جہاں سے تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت کیسے پتہ چلا؟ کہ جو نشان قدم کے انوارات ہیں، نشان قدم نہیں، اس کے انوارات ہیں، وہ میں محسوس کر رہا ہوں. وہ میں وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے. تمہارا اس میں فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے کہ آپ نے دعا مانگی اور وہ جو پھر ڈیڈ سی بن گیا. ایسے ہی شعیب علیہ السلام، ایک تو خود انہوں نے دعا مانگی ربنا افتح بینا وبین القوم بالحق، دوسرا یہ کہ ان کی قوم نے بھی دعا مانگی اللہ سے فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنتم من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو آسمان کو گرا دو، ٹکڑے گرا دو ہمارے اوپر. تو پھر ان پر بھی عذاب آ گیا. ایسے ہی قوم سمود، کیا قوم سمود، تو انہوں نے بھی دعا مانگی ربنا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یا اللہ یوم الحساب سے پہلے ہی ہم کو اب عذاب کا ایک حصہ دے دے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بات پوری ہو گئی اور قوم مانی نہیں تو اس وقت قوم نے بھی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ واستفتحوا، کیا؟ تو انہوں نے دعا مانگی یعنی فتح مانگی، فیصلہ مانگا. دو لفظوں میں فیصلہ چاہا، انہوں نے بھی فیصلہ چاہا، انہوں نے بھی فیصلہ چاہا. تو فیصلہ ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے حق والوں کے ساتھ. وخاب کل جبار عنید، اللہ تعالیٰ فرماتے نیست نابود اور نامراد ہو گیا ہر وہ شخص جو جبار تھا. کیا جبار کی نسبت جب اللہ کی طرف کرے گی تو معنی بدل جائے گی. کیا؟ اور جبار کی نسبت جب انسان کی طرف ہو جائے، کس کی طرف، تو معنی بدل جائیں گے. سوال کیوں؟ جیسے مومن انسان بھی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ انسان تو ہم تو مومن ہیں، سب مومن اللہ بھی ہے. الملک القدوس السلام المومن. تو جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے مومن، اس کو امن دینے والا. کیا؟ اور جب انسان کی طرف اس کی نسبت کریں گے اس کا ترجمہ ہے ایمان والا. کیا؟ جو یقین کرنے والا. ایسے تواب انسان بھی ہے، تواب اللہ تعالیٰ بھی ہے. جب تواب کی نسبت کریں گے انسانوں کی طرف اس کا ترجمہ توبہ کرنے والا. تواب ان اللہ یحب التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کا اللہ پسند کرتا ہے. اور یہی صفت اللہ کی بھی ہے، ان تواب الرحیم. جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو توبہ قبول کرنے والا. توبہ ایسے جبار جب انسان کو کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے جو صرف دعوے کرتا ہے. کیا؟ اور بلند بانگ دعووں سے اپنے نقائص کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ جبار ہے. کیا ہے؟ جبار ہے. دوسرا اسی کو دوسرے کے نام مغرور. کیا؟ جس کے اندر کیا غرور ہو. اللہ کو بھی جبار کہیں گے، یا جبار، وہاں جبار کے دوسرا معنی ہے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ ہر جبار، ہر مغرور اور عنید، کیا
انید جو ہے یہ اناد سے نکلا ہے، کس سے؟ کیا مسلمان اناد، کیا چیز اناد؟ تو انید اسی سے نکلا، اس کا مطلب دین سے دشمنی رکھنے والا، دین سے، اس سے معلوم ہے کہ جو بھی دین سے دشمنی رکھے گا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مغرور اور دین سے دشمنی رکھنے والا ناکام ہو گیا۔ یہ تو ہوا دنیا میں، یہ تو ہوا، سب مرنے کے بعد کیا ہے؟ من ورائہ جہنم، اس کے آگے دوزخ ہے، اس کے آگے، کیونکہ نافرمانی کی تو قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، فرعون ہو، اس کا لشکر ہو، جن کو عذاب دنیا میں آ گیا اور اس کے بعد دوزخ میں۔ اور قرآن پاک نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جب ڈبوتی گئی، جب ان پر عذاب آ گیا، ڈوب گئے، سوال کہ ڈوبنے کے بعد وہ گئے کہاں؟ ڈوبنے کے بعد وہ بظاہر تو ڈوبنے کے بعد وہ تو مچھلیوں نے کھا لیے اور فرعون تو باقی رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ایک طرف سے تو ان کے اوپر عذاب آ گئے، ایک طرف ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور دوسری طرف وہ کہاں گئے؟ کہتے ہیں یہ مما خطیئاتہم اغرقوا، مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پانی میں ڈبا دیا۔ ڈبا کیا؟ بس نہیں، فادخلوا نارا، اللہ استغفر اللہ، فادخلوا، اس کے بعد فوراً آگ میں داخل کر دیے گئے، یعنی یا تو ادھر ڈوبے یا تو ادھر آگ میں داخل کر لیے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں صرف وہ ڈوبے ہی تو تھے، لیکن فرمایا کہ ادھر ڈوبے ختم ہو گئے، ادھر آگ چلے گئے، فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، اللہ نے مدد کی نہیں، ظاہر سی بات انہیں تو ڈبایا۔ یہ فرمایا یہاں بھی جب دنیا میں عذاب آ گیا ان قوموں کو، وَمِن وَرَائِهِمْ جہنم، اس کے بعد آگے ان کی دوزخ ہے۔ اب وہاں دوزخ میں تو پیاس لگے گی، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، پانی پلایا جائے گا ان کو، پیپ کا پانی، کس کا؟ حدیث پاک میں ہے جو جہنمی جل رہے ہوں گے اور جسم بہت بڑے ہوں گے، جتنا یہاں کا جسم ہے اتنا نہیں، بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ، یا ایھا الناس ابکوا، لوگوں رویا کرو، لوگوں اللہ کے سامنے رویا کرو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعُوا فَتَبَاكُوا، اگر آنسو نہ آئیں پھر بھی رونے کی شکل بنا لو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنسو ہی نہیں گر رہے ہیں تو ہم رونے کی شکل بنائے تو اسے کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ، دوست کی دوزخ میں روئیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں میری امت دنیا میں روئے۔ تو اب فرمایا کہ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون نکلے گا، کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا اور دریا بہیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دریا کیسے بہیں گے؟ یہ تو آنکھ تو اتنی سی ہے بادام کے برابر، آنکھ سے تو آنسو نکل سکتے ہیں نا، لیکن نالی اور ایسے۔ آپ نے فرمایا دوزخی کا جسم اتنا ہی نہیں رہے گا جتنا دنیا میں ہے، بلکہ دوزخی کا جسم بہت بڑا ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا۔ کتنا بڑا؟ فرمایا بین المکہ والمدینہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، جتنا مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تک ہے تو اتنا ایک ایک جہنمی بڑا ہو جائے گا، یعنی ایک کندھا تو مکے میں ہوگا، دوسرا کندھا مدینہ میں ہوگا، 450 کلومیٹر، کتنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اے صحابہ آپ کو معلوم ہے ایک ایک دھار کتنی بڑی ہوگی، یعنی ایک دھار 48 دھار۔ صحابہ کرام نے ہمیں معلوم ہے، کہا جبل احد کے برابر، کیا یعنی جبل احد کے برابر ایک ایک دانت ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا سر ہوگا تو فرمایا کہ وہ پیاس کریں گے تو پانی مانگے تو پانی پلایا جائے گا ان کو، پیپ کا پانی، چونکہ ان کے بدن سے جو پیپ نکلے گا نا، پیپ نکلے گا، وہ جیسے گوشت کو جلاتے ہیں تو اس میں سے وہ ایک قسم کا رس نکلتا ہے، وہ شربا سے وہ جمع ہو جائے گا کھڈوں میں، تو وہ بدبودار بہت ہوگا، وہ پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، وہ اس کو گھونٹ کر پیے گا۔ تو فرمایا کہ پہلے تو وہ پینا مانے گا نہیں، تو فرشتے آئیں گے اور لوہے کی گرزوں سے، لوہے کی لاٹھیوں سے ان کے سر پر ماریں گے، کیا ماریں گے؟ تو مجبوراً ان کو کیا کرنا؟ پینا پڑے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، کہتے ہیں لیکن وہ آسانی سے اس کو پی نہ سکیں گے، آسانی سے اس کو نہیں پی سکیں گے آسانی سے۔ کیوں؟ ایک تو اتنی بدبو اس میں ہوگی، دوسرا وہ کھولتا ہوا ہوگا، آپ فرشتے مجبور کریں گے، ماریں گے۔ تو جو ہی وہ یہاں قریب لائے گا اس قدر وہ گرم ہوگا کہ اس کے چہرے کی کھال نیچے گر جائے گی، لیکن پینا پڑے گا، پلائیں گے زور زبر، یہ اللہ کا کلام ہے،
پلائیں گے اس کو. قرآن پاک نے فرمایا جب پیئیں گے تو آنتیں سب کٹ جائیں گی. کیا فقطع معهم، یہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تم کو یہ عذاب آیا. اب وہ کہیں گے شاید مرنے کے بعد ہم کو سکون مل جائے گا، سکون وکون ملنے والا نہیں ہے، اور زیادہ عذاب ہوگا. تو فرمایا وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو گلے سے اتار سکیں گے، یعنی بہت مشکل سے اتارنا پڑے گا. وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ان کو نظر آئے گا ہر طرف سے موت آ رہی ہے. کیا ہر طرف. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مریں گے نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں جو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے آدمی فوراً مر جاتا ہے. کیا مثلا گردن کٹ گئی، سر ادھر ہو گیا، جسم ادھر ہو گیا، تو وہ ایسا شکل بچے گا؟ ہے نا. یا اللہ بچائے سر کے اوپر سے گاڑی چڑھ گئی، ایسے یا جل گیا، تو یا اور کوئی حادثہ پیش آ گیا. دنیا میں جب ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہاں ایسا ہی ہوگا. کیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کھوپڑی ختم ہو جائے گی. لیکن پھر کیونکہ مرنا نہیں ہے، روح باقی ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کو جسم دے دیں گے. اور ایک حدیث میں کہ ایک دن میں 70,000 مرتبہ چلے گا. کتنی مرتبہ؟ کلما نضجت جلودہم بدلہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. تو کھال جل گئی پھر کھال چڑھائی جائے گی. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس پر ایک انگریز انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس آیت پر. یہ سورہ نساء کی آیت کلما نضجت جلودہم بدلہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ایک مولانا سے الیکس تھا، اس نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ، جہنم میں ہزاروں برس جلے گا، جو ایک مرتبہ جل گیا دوبارہ کیا جلے گا؟ دوبارہ جب جل گیا اب کیا جلے گا؟ اس نے کہا کہ وہ جلے گا، مرے گا نہیں. کیا؟ اور کھال دوسری چڑھے گی، وہ جلے گی، پھر چڑھے گی، پھر چڑھے گی، پھر. اس نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو ہمارے قرآن پاک میں ہے. تو وہ سائنٹسٹ تھا، کیتھ مور اس کا نام تھا، میں نے خود اس کو دیکھا کلمہ پڑھتے ہوئے لیپ ٹاپ پر. تو اسی آیت پر اس نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا آج تک یہ قرآن پاک کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس کی؟ انہوں نے لکھوائی ہے، لیکن میرا دل یقین کرتا ہے یہ ان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا؟ کہتے ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے کس کو معلوم تھا کہ جب ایک مطلب کھال جل جاتی ہے دوبارہ جلاؤ تو اس کو درد محسوس نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا؟ بہرحال اس پر اس نے اسلام قبول کر لیا. اس میں اور بھی تحقیقات ہیں، میں نے صرف اشارہ کر دیا. تو اس میں فرمایا گیا کہ موت تو ہر طرف سے آئے گی، موت ادھر سے موت، اللہ بچائے کیا کیا عذاب ہوں گے. کبھی آدمی سوچتا ہے بڑے بڑے کرنٹ لگے ہوئے ہوں گے، ہے نا، خطرناک، پھر بھی اجزا جمع ہو جائیں گے. کیا مرنا تو ہے ہی نہیں. اس لیے فرمایا کہ ہر طرف سے موت آئے گی ان کو، لیکن مریں گے نہیں. اب سوال ہے کہ اس عذاب کے علاوہ اور بھی ہے. فَوَمِنْ وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے آگے اور زیادہ خطرناک عذاب ہے. کیا ہے؟ اس کے آگے اور زیادہ خطرناک عذاب ہے. یعنی عذاب جو ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. تو یہ سنایا جا رہا ہے لوگوں کو، بالخصوص اس وقت مشرکین مکہ کو، کہ ایسا ہو کہ وہ یہ ہو جائے گا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، کیا صدیوں نے سزا پائی. اس کے آگے جو رکوع ہے اس میں یہی ہے کہ وہ دوزخ کے ان کے پاس جائیں گے، کارندوں کے پاس جو وہاں سپریڈنٹ وغیرہ ان کے پاس جائیں گے. ابلیس کو ڈھونڈیں گے، کس کو؟ اپنے مقتداؤں کو ڈھونڈیں گے، کہتے ہیں ہے تو ہے سنو استاون، کچھ تو کر لو آج. وہ کہیں گے ہم خود پھنسے ہوئے ہیں تو وہ کیا کریں گے. بہرحال اس میں یہ فرمایا. آگے ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمال کرماد اشتدت بہ الريح. یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال کا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ چلو ایک آدمی کافر ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، جنت جہنم کو بھی نہیں مانتا ہے، لیکن وہ تو خیرات تو کرتا ہے. کیا اللہ کے نام پر بہت سارے خیرات کرتے ہیں نا. بھائی کہیں سیلاب آ گیا، اللہ بچائے، تو ہر شخص جو سیلاب والوں کی مدد کر لیتا ہے. اور کوئی ضروری نہیں وہ ایمان والا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایسے اور بھی اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. ایسے اور بھی بہت سارے نیک کام دنیا میں کرتے رہتے ہیں لوگ. سوال ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا کیا؟ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں. اس کا جو بدلہ ہے وہ ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا. کیا؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے اکثر ایسے لوگ جو آخرت کو، جنت جہنم کو نہیں مانتے ہیں، جو نیک کام کرتے اپنے اعتبار سے، تو ہمیشہ خوش رہتے ہیں. کیا خوش ہے؟ مطلب یہ کہ مصیبتوں میں زیادہ مبتلا نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ جو کچھ انہوں نے نیک کام کیے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا گیا ہے.
چلو یہ تمہارا بدلہ ہے۔ اب سوال ہے کہ محشر میں ان کو کیوں نہیں ملے گا؟ کہتے ہیں اولاً تو ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں تھا، نہ وہ جنت مانتے تو جنت کیوں ملے، نہ وہ جہنم مانتے تھے تو جہنم سے نکلیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی راکھ جمع کرتا ہے، کیا راکھ جمع کرتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں جو یہ دیکھا جاتا تھا کہ کثیر الرماد کون ہے، تو جو جتنا بڑا مالدار ہوتا تھا اس کے صحن میں اتنا زیادہ راکھ جمع ہو جاتی تھی۔ کثیر الرماد اس کو اہل عرب کہتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے بڑا آدمی، کثیر الرماد ہے، کیا کثیر الرماد کے معنی ان کے صحن میں تو بہت زیادہ وہ راکھ جمع ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے لوگ آنگن میں دیکھتے تھے، ان کے یہاں آنگن میں صحن میں کہ کتنا وہ جمع ہو گیا ہے، کیا سور، یعنی راکھ کتنی جمع ہوگی۔ تو ایک آدمی کے آنگن میں بہت زیادہ راکھ جمع ہو گئی تھی، سربن، کیا وہ یوت بڑ سربن، تو چونکہ سربن بڑ مالدار، یہ جو مالدار واریا وہ یون کا سنتیجاد ہے نا، اور بن جاتے ہیں سب رشتہ دار جب زر پاس ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے، تو ایرو غیرو نتو خیرو بھی کہتے ہیں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، کیا آگے اور دیکھا کہ وہاں سموار چل رہا ہے، سموار چل رہا، لوگ آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، تو دیگیں اتر رہی ہیں اور چڑھ رہی ہیں، تو جب لکڑیاں زیادہ جلائیں گے تو راکھ بھی زیادہ نکلے گی، تو آنگن میں دیکھا اتنا بڑا ڈھیر جمع ہو گیا راکھ کا، سربن، کیا تاتلج نظر، کیا لجس نظر آدم وقت سربنس، تو کاشر ونان نظر آدمی سربن وڑت گمت، وڑو کت کٹ اس سور کوتا ہاں سور ہو خود ہاتا تمہیں جو سور گمت واریا جمع آنگنس مجھے انہوں نے بہت کھایا ہے، انہوں نے اسے راکھ، تو اس پر نظر لگ گئی تو ہوا آ گئی، کیا اتنی طوفانی ہوا آ گئی اور ہوا سب راکھ کے ڈھیر کو لے گئی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں انہوں نے جو نیک کام دنیا میں کیے تھے، چونکہ ایمان نہیں تھا، کیا اور نبیوں کی تکذیب کر رہے تھے اور دنیا میں عذاب میں گرفتار ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ان کے جو نیک اعمال تھے ان کی مثال جو راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، کس کی ہے؟ تو بہت، تو راکھ کا ڈھیر ہے سکھا سکھا، تو اس کے بعد طوفان آ گیا، کیا ہوا کا طوفان، زبردست آندھی آئی اور اس آندھی نے اس راکھ کے ڈھیر کو منتشر کر دیا اور تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اب ان کو افسوس ہوگا، ہے افسوس، جو کچھ ہم نے خرچ کیا تھا کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر دوسری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پیسے خرچ کیے تھے دین کے خلاف، کس کے؟ دین کے خلاف بھی ہے نا، ابو جہل نے چندہ کیا تھا نا جب بدر میں جانا تھا، اور یہی تو کہا تھا کہ جو قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے، جو نفع اس میں ملے گا وہ نفع آپ کو نہیں دیا جائے گا، وہ نفع جمع کر دیا جائے گا تاکہ مدینہ طیبہ والوں کے اوپر کیا کریں، مسلمان کے اوپر خلاف کارروائی کریں۔ تو اس کا مطلب کہ بہت سارے کے پیسے تو اس پر خرچ ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال جن نے انکار کیا دین حق کا اور بربہم، خاص طور سے اپنے رب کا، اعمالہم، ان کے جو اعمال ہیں دنیا میں، کرامات، وہ رماد کی طرح ہے، رماد میں کیا جی کرامات، اشتدت بہ الریح، جس کو لے اڑی ہوا، کیا اشتدت فی یوم عاصف، طوفانی آندھی کے دن، عام ہوا نہیں، طوفانی آندھی کے دن آئی اور اس کو اڑا کے لے گئی، کہیں نہیں رہا۔ لا یقدرون مما کسبوا، اب راکھ والا اس کو جمع کرے گا، جمع کر سکے گا؟ لائے گا کہاں سے؟ تو فرماتے ایسے یہ اب طاقت نہیں رکھتے ہیں، قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس میں سے جو انہوں نے دنیا میں کمایا تھا، کیا وہ سب ختم ہو گیا۔ علی شیء، کسی چیز پر ان کو کوئی قدرت نہیں ہے، مطلب ایک نیکی بھی ان کے پلے میں نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو دور کی گمراہی ہے، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ اب دنیا کے خاطر انہوں نے اپنے آخرت کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا؟ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھے کتنی طاقت ہے؟ تو قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے، ان کے دلوں سے میرا سارا خوف نکل گیا اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں نا جی۔ ایک جوان نے مجھے خود کہا 20 لاکھ میں نے ہارے، میں نے کہا افسوس ہے آپ تو 20 لاکھ میں جنت کماتے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ ہمارا بھائی جوا کھیلتا ہے اور گھر کا خانہ دار بھی یہی ہے، 30 ہارے،
میں نے سوچا یہ کہے گا 30,000، اس نے کہا نہیں 30 لاکھ. کیا؟ میں نے کہا اتنی دولت کہاں سے؟ اشوس خدایان بطوب سوزمت، خدایان بطوب سوزمت. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بستی والے بے خوف ہو گئے، مجھ سے ڈرتے نہیں ہے؟ ان سے کہو میرا عذاب رات کو آ سکتا ہے کیا، اور اس کا مقابلہ نہیں کریں گے. اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وهم یلعبون، کیا بستی والے بے خوف ہوں گے؟ ہم سے کہو میرا عذاب دن میں بھی آ سکتا ہے، اور وہ کھیل کود میں ہوں گے. کس میں؟ تو کھیل کود میں تو سارے نہیں ہوں گے، کچھ تو دکانوں پر ہوں گے، کچھ تو دفتروں میں ہوں گے، کچھ تو کھیتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب لعب ہے، یہ سب یعنی اللہ کے نزدیک دکان والا دکان پر ہے، یہ بھی کھیل تماشا ہے. کیوں؟ جس زندگی میں دین نہ ہو، جس زندگی میں اور اعمال نہ ہو، وہ زندگی اللہ کے نزدیک کھیل تماشا ہے. یہ قرآن پاک میں سورہ حدید میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے دنیا کے انسانوں خوب سن لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو سمجھاؤ کیا ہو گیا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، شاید نعوذ باللہ اس کو معلوم بھی نہ ہو یا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا کہ نہیں میری پکڑ آ سکتی ہے، میری پکڑ آ سکتی ہے. اور کیسی پکڑ آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قوم کو بدل سکتا ہوں، میں قوم کو ان کو لے جاؤں دوسرے لوگوں کو لاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ترى، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے مخاطب؟ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا با مقصد. کیا یہ بے مقصد؟ سورج کا مقصد ہے کچھ کہ نہیں؟ چاند کا بھی مقصد ہے، ستاروں کا مقصد ہے، جو آکسیجن ہے اس کا بھی مقصد ہے، یہ جو دریا آ رہے ہیں بہ رہے ہیں ان کا بھی مقصد ہے، یہ زمین سے اتنے جو غلے نکلتے ہیں اس کا مقصد نہیں ہے کیا؟ اتنے درخت اور جنگلات، جنگل کے جانور اور ہر ایک با مقصد. اے انسان کیا تو بے مقصد ہے؟ کیا تو جی یذہبکم، اگر اللہ چاہے گا تو تم کو فنا کر دے گا. کیا؟ یذہبکم تو لے جائے گا. ویأتی بخلق جدید، اور دوسری جماعت کو لائے گا، دوسری جماعت کو دوسرے لوگوں کو لائے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے نزدیک یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کے نزدیک یہ کوئی اللہ کا کوئی دشوار نہیں ہے. لوگوں کے لیے دشوار ہے نا بھائی، اتنے لوگ چلے جائیں گے دوبارہ کب لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی دشوار نہیں. مطلب تو یہ ہے کہ میں زندہ انسانوں کو ختم کر سکتا ہوں، دوسری قوم کو لا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز وبرزوا للہ جميعا، اللہ قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے. کس کے ہوں گے؟ سامنے ہوں گے، اللہ کے سامنے تمام لوگ. اب اس میں کمزور بھی ہوں گے، پیچھے پیچھے چلنے والے بھی ہوں گے، جو آگے آگے مقتدا تھے ان کے جن نے گمراہ کیا تھا، ابو جہل وغیرہ، یہ لوگ بھی ہوں گے. تو آپس میں بات چیت کریں گے. فقال الضعفاء، کمزور لوگ کیا وہ کہیں گے للذین استکبروا، غرور والوں کو، کن کو؟ جو بڑے بڑے لوگ ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، کیا آج عذاب میں ہم پھنس گئے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم تھوڑا سا بھی عذاب کو دور کر سکتے ہو ہم سے؟ یعنی عذاب بہت ہے، عذاب بہت ہے. ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے دنیا میں، کچھ سفارش کر لو، اتنے بڑے لوگ تم دنیا میں تھے، کچھ تو کر لو. وہ کہیں گے قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اللہ اگر ہم کو دکھاتا راستہ ہم بھی آپ کو جنت کا راستہ دکھاتے، ہم تو خوشی پھنسے ہوئے ہیں. سواء علینا، یکساں ہے ہمارے لیے، اجزعنا، ہم روئیں پیٹیں کیا، جزا فقر کریں اور چیخیں چلائیں، ہم صبرنا یا صبر کریں. ایک ہی بات ہے، مالنا من محیص، ہمارے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں. اس کی تفصیل آگے آئے گی، کتنے سال تک روئیں گے اور کتنا صبر کریں گے. کیا ایک روایت میں وہ کہیں گے چلو صبر کریں گے، کیوں دنیا میں ایمان والا صبر کرتا تھا اس کو جنت ملی، ہم بھی یہاں صبر کریں گے. کیا چیخیں گے نشان میں، 500 سال تک خاموش رہیں گے، کیا صبر کریں گے، تب بھی کچھ نہیں ہوگا. تب بھی اس طرح سے وہ روایتیں آگے آئیں گی.